اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جو تورات اٹھوائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، کمثل الحمار، جیسا کہ مثال گدھے کی، یحمل اسفارا، وہ اٹھاتا ہے بوجھ، بئس مثل القوم الذین، بہت بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سرکش لوگوں کو راہ نہیں دکھلاتے۔ جس طرح کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا تھا اور ان کے مقاصد کو بیان کیا تھا، تو اصل تو یہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر ایمان اور اعتقاد لایا جائے، اور اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے، یہ اصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص محض یہ دعویٰ ہی کرتا رہے کہ میں فلاں کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، ہماری فلاں کتاب ہے، اور اس کے حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، اس پر عمل نہ کرے، اس کے مطابق اپنے اعمال نہ بنائے، تو اس کا یہ دعویٰ اس کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ تورات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزینہ تھا، اللہ کی طرف سے بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا وارث یہود کو بنایا۔ لیکن یہود نے یہی کام کیا کہ محض یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس تورات ہے۔ اب تورات میں احکام کیا لکھے ہیں، تورات میں اصول کیا لکھے ہیں، تورات میں اللہ نے کن کی بشارت دی ہے، کن کو وعید سنائی ہے، اس کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہ ہی تورات کی پورے طریقے سے حفاظت کرتے۔ تورات کی آیات کو انہوں نے بیچ ڈالا، تورات کی آیات میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تورات کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض میں بیچ ڈالا، یعنی تورات کے احکام کو بدل دیا۔ اگر کسی نے پیسے دے دیے ہیں تو اس کے لیے تورات کا حکم ہی تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے مطابق تحریف کر دی۔ تو تورات محض یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس تورات ہے، نہ تورات کی حفاظت کی، نہ اس کے حلال کو حلال سمجھا، نہ اس کے حرام کو حرام سمجھا، نہ اس کے وعدوں کو سمجھا، نہ اس کی وعیدوں کو سمجھا، نہ اس میں موجود بشارتوں کو سمجھا، محض یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص یا ایسی قوم کہ جو محض یہ دعویٰ رکھتی ہو کہ میرے پاس تورات ہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر جواہر اور لال لاد دیے جائیں، اور بھلا گدھے کو ان جواہرات سے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ قیمتی لال اور موتی گدھے کے اوپر لاد دیں تو گدھے کو اس کو کیا فائدہ؟ محض یہی ہے کہ گدھا یوں کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر اتنا وزن ہے،
تو یہی حالت ان لوگوں کی ہے کہ جو دعوے دار تو بنتے ہیں کہ ہم فلاں کتاب کے حامل ہیں، ہم فلاں کتاب کے محافظ ہیں، لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیسی ہوئی؟ گدھے کسی ہوئی۔ کمثل الحمار، مثال ہے ان لوگوں کی جیسا کہ مثال گدھے کی، یحمل اسفارا، کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اب اس لال سے، ان جواہرات سے، ان موتیوں سے گدھا تو کوئی فائدہ نہیں نہ اٹھا سکتا۔ تو اللہ کی کتاب محض اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی، محض دعوے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے احکام کو سمجھا جائے، اس کے اوپر اس کے وعدے اور وعیدوں کو سمجھا جائے، یقین لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر کتاب کے مطابق عمل نہ کیا تو اس کتاب کے دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بئس مثل القوم الذین، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بشارتیں موجود تھیں۔ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ انہوں نے خود تورات کی آیات کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ تو یہ سب سے بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کے مطابق اعتقاد نہیں رکھتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو راہ نہیں دکھلاتے، ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، سارے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، پھر تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک بے وقوفی کے اوپر دوسری بے وقوفی ہے یہودیوں کی۔ قرآن پر عمل نہیں کیا، تورات پر عمل نہیں کیا، اور اسی طرح قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اس پر ایمان نہیں لائے اور تورات پر بھی ایمان نہیں لائے، لیکن تورات کا دعویٰ ہے کہ ہم محافظ ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بھی ہیں، ہم ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ کا محبوب دعوے کرنے سے نہیں کو بنتا، اللہ کا محبوب عمل سے بنتا ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق اگر کوئی عمل اپناتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ خود ہی اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ جنگلوں کے درندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں، ایک راستے میں جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، ایک شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، سنیے واقعہ، شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، وہ صحابہ کی جماعت گزر رہی ہے، لوگ سارے کھڑے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ شیر نے راستہ روکا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے شیر کے کان کو اینٹھا، مروڑا، اور کہا کہ اگر تجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو نقصان پہنچا اور چلا جا، اگر تجھے اللہ کی طرف سے کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں ہے تو راستہ چھوڑ۔
روایات میں آتا ہے کہ شیر دم دباتا ہوا راستہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت درندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، درندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب بھلا شیر اور کوئی اس کے کان کو اینٹھے اور اس کو وہاں سے راستے سے بھگا دے اور اس کو جھڑکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ یہودی قرآن یعنی تورات کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ تو محض دعوے کرنے سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر اس طرح کرو کہ تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی آسان تو ہے نہیں، یہاں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کسی عزیز کو تکلیف، کبھی خود کو تکلیف، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار۔ تو یہ اتنی جو مشقت والی زندگی ہے، تم اس مشقت والی زندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، اور تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ادھر مرے اور ادھر جنت میں، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی شخص بھی سوائے یہودیوں کے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص بھی سوائے یہودیوں کے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تمہارا یہ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ادھر مرے اور ادھر جنت میں، تو جنت کی نعمت وہ تو ان کا تو کیا کہنا، نہ وہاں پر کوئی بڑھاپا ہے، نہ وہاں پر کوئی بیماری ہے، نہ وہاں پر کوئی تکلیف ہے، نہ کمانے کی مشقت، اور لذتیں ہی لذتیں اور عیش و آرام کی زندگی ہے۔ تو تم یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں اور دنیا کی مشقت والی زندگی سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں جنت میں بھیج دے، پھر یہ دعا کرو۔ تو یہ دعوے یعنی یہ جو دعویٰ تم کرتے ہو تو یہ اس کا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے صرف زبان کے دعوے ہیں، دل کے اندر تو دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور دو محبتیں دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کی محبت اور ایک دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت نکل جائے گی پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کھجوریں وہ کھا رہے تھے۔ وہ کہا کہ کھجوریں تو تاخیر کر دیں گی جنت میں جانے کی، کھجوریں کیا کر دیں گی؟ تاخیر کر دیں گی، کھجوریں کھاتا رہا تو دیر ہو جائے گی۔ اور کھجوریں پھینکی اور کہا کہ اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے اور جنت میں گئے۔ تو دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کی محبت اور دوسری دنیا کی محبت۔ تو یہ لوگ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر موت آئے گی تو پھر موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے، تو یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کہنے لگے غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کل اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ تو خوشی ہے ان کو مرنے کی، وہ مرتے ہیں تو موت کے وقت ان کو کوئی غم اور افسوس نہیں ہوتا، ان کو تو خوشی ہوتی ہے کہ ساری زندگی جس کے انتظار میں گزاری ہے آج اس سے جا کر ملاقات ہوگی۔ تو صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ موت کو محبوب رکھتے تھے، اور یہ لوگ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا ہے۔ آدمی کو اپنے انجام کا خود پتہ ہوتا ہے، میں نے کیسے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ یہ کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، تو ان کو اپنے نتیجے کا علم ہے۔
تو اس سبب سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سرکشوں کو کہ کون کیا سرکشی کر رہا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو خوب جانتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی، بے شک وہ موت، تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ تم موت کو نہیں ملو گے بلکہ موت تمہیں آ کر ملے گی۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم، پھر وہ تمہیں مطلع کر دے گا، بما کنتم تعملون، وہ کام جو سب تم کرتے رہے ہو، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ یعنی موت سے جو تم اتنا ڈر رہے ہو، موت سے جو تم اتنا بچ رہے ہو، وہ موت سے تم بچ تو سکتے نہیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ تمہیں موت آ کر رہے گی۔ آدمی جہاں پر چھپ جائے، جہاں بھاگ جائے، تو وہ یہ زمین اور آسمان کے کناروں سے تو نکل سکتا نہیں، اور موت اس کو جہاں پر بھی وہ ہوگا موت آ کر رہے گی۔ ایک اور تفسیر ان آیات کی یوں کی گئی ہے کہ یہ موت کی دعا کرنا بطور مباہلہ کے تھا، موت کی دعا کرنا بطور مباہلہ کے تھا۔ یعنی ایک یہود یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر یہ بات کہتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بطور مباہلہ کے یہ آپ کہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور تم حق پر ہو تو اللہ جو جھوٹا ہو اس پر موت طاری کر دے۔ تو انہوں نے جھوٹ سے بھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی، تو اس کو ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حسد ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، صرف یہ حسد، اس حسد کی بنیاد پر یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ تو انہوں نے اس دعوی مباہلہ کو بھی قبول نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ بھی مباہلے کی دعوت دی کہ جو ہم میں سے سچا ہو اللہ اس کو قائم رکھے، جھوٹا ہو اس کو مار دے، ختم کر دے۔ تو نجران کے عیسائی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں مباہلے پر نہیں آئے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہود کو بھی مباہلے کی دعوت دی کہ جو سچا ہو اللہ اس کو زندہ رکھے اور جو جھوٹا ہو اللہ اس کو موت دے دے۔ تو یہودی بھی اس مباہلے سے بھاگ گئے اور انہوں نے بھی موت کی دعا نہیں کی، یعنی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو سچا ہے اس کو زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اس کو مار دے۔ تو یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ کتاب حق ہے، وہ سچ ہے، اور سابقہ کتابوں کے ماننے والے، سابقہ کتابوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔